پھر اس کے بعد کیا پوچھنا، اس کے بعد تو لائف بالکل سے بجائیں گے، اپنا میموریل ہیلتھ سینٹر کھولیں گے جو 40 سے 50 لاکھ روپے میں خریدنے کا ذریعہ ہوگا، جس سے ہم عزت کی زندگی جی سکتے ہیں۔ بالکل جب آپ انکم کرتے ہو تو ایسا چاہے آسان ہو جائے گا، ورنہ دنیا میں کوئی عزت نہیں ہوگی۔ بس عمر بھائی آپ آئے میں کیا کریں گے کہ اپنی محلے کے نام رکھیں گے، جس کی تنخواہ صفائی کرنے والے مزدوروں سے کیا ہوتی ہے، اور اس کا کیا حال ہوتا ہے کہ محلے کا ہر ایرے گہرے نسو خیر 4-5 روپے کا چلا جاتا ہے، یا پھر اور ملک والے کے جو گھوموں پر وہی اسی پورا روپے کا چھوٹا دیتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اس کو حاصل کر رہے ہیں، اس سے آپ وعدہ دے رہے ہیں اور سزا دے رہے ہیں، اس کا کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ لیکن میں کسی شعبہ سے پہلے کا पुराना है ये, लेकिन लास्ट तक होता तब और मजा اگر آپ کا یہ ارادہ ہے تو پھر یقین رکھیے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ امام کو ملازم کو موقع سمجھتے ہیں اور علماء کرام کو دیکھ کر بھاگتے ہیں کہ کہیں چندہ نہ ملنے لگے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ابھی سویرا ہے، ارادہ بدل لیجیے۔ بھائی ایسا لگتا ہے کہ اسلامی لائف کی طرف نظر کریں گے تو آپ کو علماء اور طلباء مدارس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہوگا۔ قرآن کے دوران علماء اور طلباء مدارس کی بات کریں، پیارے آقا کا پیارا فرمان موجود ہے، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ وإن الملائکۃ لتضع أجنحتها لطالب العلم بقدر ما يسمع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يؤرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحق وافر۔ یعنی جو شخص علم کی تلاش میں کسی راہ پر نکل پڑا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے، اور بے شک فرشتے طالب علم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنا پر بچھا دیتے ہیں، اور یقین عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات نفرت طلب کرتی ہیں، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر، اور یقین علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو گناہ اور جرم کا وارث نہیں بنایا بلکہ علم کا وارث بنایا ہے، اس لیے اس نے علم حاصل کر لیا، اس نے علم نبی اور آخر نبی ضرور آپ کا حصہ لے لیا۔ خالد بھائی کی آپ کو علماء مدارس کے مقام و مرتبہ پر کوئی شک ہے؟ دنیا گئی 4 ستاروں سے بھی آگے، اور آپ بڑے مسلح پر دعا مانگ رہے ہیں۔ ارے مولانا صاحب، آپ نے تو وہی ساری باتیں شروع کر دی جو صدیوں سے ہم سن کر تھک چکے ہیں، اب لوگ اسمارٹ ہو چکے ہیں، ان ساری باتوں پر کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اب معاشرے میں اب لوگوں کا کوئی ویلیو نہیں رہا۔ اگر عزت چاہتے ہیں تو ان کاموں کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی کوشش کریں اور دنیا میں ترقی حاصل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا چاند پر آباد ہو جائے اور آپ یہی دھرتی پر چندہ کے لیے لوگوں کو ڈھونڈتے رہ جائیں۔ خالد بھائی ایسی عزت آپ کو یوں مانت ہو، میں تو ایسی عزت کو جوتے کی نوٹ کر سکتا ہوں، وہ ایک چھاپ کو دین سے دور کر دے، اللہ اور رسول سے دور کر دے، اور آپ علماء کرام کی عزت کی بات کرتے ہیں، اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ جو کوئی بھی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اس پر علماء کرام کی عزت و تعریف لازم اور ضروری ہے۔ ارے واہ عمر بھائی، جو منویات کے جا رہے ہیں، اور کیوں میں ایک مسلم کو اوپر علماء کرام لازم ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا حملة القرآن فمن اکرمهم اکرمنی ومن اہانه اہاننی، کہ حاملین قرآن یعنی علماء کرام حفاظ اعظام کا اکرام کرو، کیونکہ جس نے ان کا اکرام کیا اس
نے میرا احترام کیا اور جس نے ان کی توہین کی اس نے میری توہین کی. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا حامل القرآن رائۃ الاسلام فمن نصرہ مکرم اللہ ومن احاطہ علیہ لعنۃ اللہ. یہ حاملین قرآن اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں. جس نے ان کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی اور جس نے ان کی توہین کی اس پر اللہ کی لعنت ہے. جی سمجھ میں آ گیا تو علماء کرام کو مطلب سمجھنا ہماری غلط فہمی ہے. شکریہ آپ کا جو آپ نے ہمارے واقع بول دی. ارے راشد تم کن لوگوں کی بات کر رہے ہو؟ یہ لوگ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے. ان لوگوں کو انگریزی نہیں آتی. ان لوگوں نے دین کے نام پر پوری قوم کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور کر دیا جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہر اعتبار سے دوسری قوموں سے بہت پیچھے ہیں. آپ ہم نے اکثر جو دو پائے ہیں کیا کچھ بھی کرتے جا رہے ہیں. کس نے کہہ دیا اپنا مدارس شمس نہیں آتی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. علماء کرام انگلش جانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں پڑھتے اور پڑھاتے بھی ہیں. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی عثمانی صاحب نے پورے قرآن کا ترجمہ انگلش میں کیا ہے اور ہمارے مطلوب ادارہ العلوم کریم کے اساتذہ یہ وہ فلسفہ کے ساتھ ساتھ انگلش بھی بڑی مہارت کے ساتھ پڑھاتے ہیں. اور تو اور اگر آپ چاہیں تو آئی کین آلسو اسپیک ان انگلش لینگویج. نو تھینکس. اور خالد بھائی آپ نے کہا کہ مدارس نے قوم کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور رکھا. کیا آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے؟ جی بالکل ثبوت ہے. ایک مثال سے ثابت کرتا ہوں. آج سے تقریباً 5 صدی پہلے خلیج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو تیل جیسی قیمتی دولت سے نوازا تھا. لیکن اس وقت مسلمان زمین سے تیل نکالنے کی صلاحیت سے محروم تھے. چشمے کھولنے کی تکنیک سے بے بہرا تھے اور تیل نکال کر اسے فلٹر کرنے کی صلاحیت سے کھوئے تھے. اور فلٹر کے بعد مارکیٹ میں بیچنے کے لیے ہماری تک کی صلاحیت مسلمانوں کے اندر موجود نہیں تھی. تو مجبوراً اس کام کے لیے مغربی ممالک کو بنانا پڑا. پھر مغربی ممالک نے دھیرے دھیرے اس پر اپنا ڈیرا ڈال لیا. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان سب کے باوجود آج بھی ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں. اگر علماء کرام مدرسوں میں سائنس وغیرہ پڑھاتے تو یقیناً آج مسلمانوں کے اندر کیمسٹری کی صلاحیت موجود ہوتی جس سے ہم دنیا میں ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے. مطلب آپ کا ماننا ہے کہ مسلمانوں کے سائنس اور ٹیکنالوجی نہ سکھانے کے ذمہ دار مدارس اہل مدارس ہیں؟ جی بالکل. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کے اندر قوم مسلم کے کتنے فیصد بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ بہت بچے پڑھتے ہیں. یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے اور آپ جواب دے بھی نہیں سکتے. اس لیے میں خود ہی آپ کو بتاتا ہوں. مدارس اسلامیہ کے اندر زیادہ سے زیادہ قوم مسلم کے 5% بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے مدارس میں صرف 5% مسلمانوں کو سائنس سے دور رکھتا ہے. پھر سوال یہ ہے کہ بقیہ 95% لوگ سائنسی کی ترقی کیوں نہیں کیے؟ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن پھر قوم کے دنیاوی ترقی سے دور رہنے کا ذمہ دار کون ہے؟ خالد بھائی میں آپ کو ایک تاریخی حقیقت سے روشناس کراتے ہوئے آپ کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. 1857 عیسوی کے بعد جب انگریزوں نے ہمارا پورا نظام چوپٹ کر دیا تھا, نظام تعلیم کو سے اکھاڑ دیا تھا, دینی مدارس ختم کر دیے تھے اور ہر چیز الٹ پلٹ کر رکھ دی تھی, تو اس وقت 2 طبقے سامنے آئے جنہوں نے ملت کو سہارا دیا اور الگ الگ شعبوں کی ذمہ داریاں سنبھالی. انہیں میں سے ایک علماء کرام کا طبقہ تھا جس نے قرآن و سنت کی تعلیم کو باقی رکھنے اور اسلام میں تحریک و ثقافت کے تحفظ کا وعدہ کیا. انہوں نے اسلام کے لیے عوام کی طرف رجوع کیا. چندے